اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان آتا ہے تو ہمارے کچھ اہل حدیث بھائی لوگوں میں شبہات پیدا کرتے ہیں کہ تراویح جو ہے 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو آج جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے کہ تراویح اصل میں 20 رکعت ہی ہے، اور یہ لوگ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اقوال پیش کرتے ہیں جو 11 رکعت کے، وہ روایتیں شاذ ہیں اور ضعیف ہے، اور اس کو شاذ کہنے والے بھی ہم نہیں ہیں بلکہ محدثین خود کہہ رہے ہیں۔ اور یہ حضرات جتنی 20 رکعت تراویح کی جتنی حدیثیں ہیں اپنی عوام سے حدیثیں چھپاتے ہیں اور وہ حدیثیں بتلاتے ہیں جو روایتیں ضعیف ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ وہ روایتیں آج لائے ہیں اور وہ روایتیں بتائیں گے جو صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ الحمدللہ صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، بحقی میں جو ہے موجود ہے۔ کیا فرماتے یزید ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ اب یہ اس کی سند دیکھیں، یہ صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ کی سند کو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شرح مسلم لکھے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ محدثین ہیں جو صحیح مسلم کے باب جو ہے ترتیب دی ہے۔ الحمدللہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو علامہ ہیں، جو اہل حدیث بھی ان کو بہت بڑا شیخ مانتے ہیں، علامہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی سند بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بڑے محدثین ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کی سند کو حدیث کو بھی بتلائیں گے محدثین سے، اور محدثین سے اس کی سند کو بھی صحیح قرار دیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی دیکھیے ہم انشاءاللہ یہ لوگ جو ہے خود سے اپنی حدیثوں کو ضعیف قرار دیتے ہیں، ہم اپنی جانب سے حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار نہیں دیں گے، بلکہ محدثین کے اصول کے ساتھ اور محدثین کے اقوال کے ساتھ حدیث کو صحیح قرار دیں گے۔ الحمدللہ میں آپ کو اس حدیث پر امام بہقی کی اس حدیث پر 2 محدثینوں کے حوالے پیش کرا، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ 20 رکعت تراویح سنت ہے جی۔ ابھی انشاءاللہ دوسری حدیث ہم پیش کریں گے، مسند ابن جادیہ۔ یہ حدیث دیکھیے یہاں پر اس کی سند صحیح بخاری کی شرط پر ہے۔ اس میں کیا ہے، صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں کہ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ یہاں پر بھی وہی حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں لوگ جو ہے پابندی سے 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ اس کی سند کو ہمارے اہل حدیث حضرات بھی صحیح مانے، کیونکہ اس کی ساری راویاں بخاری اور مسلم کے ہیں۔ تو یہ لیکن یہ کہتے ہیں یہ شاذ روایت ہے، یہ روایت شاذ ہے، مطلب شاذ مطلب خبر واحد، کسی کے مطلب ایسا شاذ روایت اس کو کہیں گے، خبر واحد اس کو کہیں گے کہ ایک ہی راوی بیان کر رہا ہو، اس کی کوئی مطابعت پیش نہیں ہے، یا اس کے اوثق راوی دوسرا بیان کر رہے ہو، یا 10 راویاں الگ بیان کر رہے ہیں، اکیلے الگ روایت بیان کر رہے ہیں، تو اس روایت کو اس ایسے خبر واحد یعنی کہ اکیلے سے ایسا فرمان ہے 20 رکعت ایک ہی راوی سے ثابت ہو رہا ہے تو خبر واحد کہا جائے گا، شاذ کہا جائے گا۔ لیکن ہمارے اہل حدیث حضرات بھائی جو ہے نا، ابھی جبکہ ہم اوپر بہقی کی صحیح سند کے ساتھ حدیث کا حوالہ دے چکے، اور پھر یہ بھی روایت 2 روایتیں اس کی تائید کر دی، پھر یہ روایت شاذ کہاں سے ہوئی، دوسری بات۔ اور انشاءاللہ ہم تیسری بھی حدیث پیش کریں گے۔ اب الحمدللہ فوائد ابو بکر نیسابوری یہ جو ہے نا یہ بھی جلیل القدر محدثین ہیں، اس کو شیخ ناصر الدین البانی اس کی سند کو صحیح قرار دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو کیا کہتے ہیں، محمد ابن یوسف جو ہے نا 11 رکعت سے 20 رکعت تراویح، 8 رکعت تراویح سے 20 رکعت تراویح کی طرف رجوع کرے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 11 رکعت کی طرف، 11 رکعت پہلے بولے، پھر بعد میں 21 رکعت کا ذکر کرے، 1 رکعت بھیتر 20 رکعت تراویح۔ تو یہاں پر محمد ابن یوسف اسماعیل ابن امیہ ان کو ٹوکے اور بولے کہ 20 یا 21، پھر بعد میں انہوں نے بولے یزید ابن حذیفہ سے پوچھنا، پھر انہوں نے جا کے پوچھی تو پھر تفصیلات، پھر کہتے ہیں ہاں میرا بھی جو ہے موقف ہے 21 رکعت۔ الحمدللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی سند۔ لیکن ہمارے اہل حدیث حضرات بھائی کیا کہتے ہیں، نہیں وہ جو ہے ایسا نہیں کہہ رہے تھے، ایسا نہیں، بہرحال وہ الٹی پٹا حرکتیں کرتے رہتے ہیں ہمارے اہل حدیث بھائی، بہرحال کیونکہ ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی سنت پر عمل کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں پر صاف صاف لکھے ہوا ہے کہ وہ 21 رکعت کے قائل تھے، وہ آخری میں انہوں نے نقل کر دیا۔ اچھا الحمدللہ اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو جب انہوں رجوع کر لیے تھے، پھر مستد عبد الرزاق میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے
کہ محمد ابن یوسف کی سند سے 21 رکعت کا ذکر ہے بغیر چونچا کے. دیکھ لو آپ لوگ کیا فرماتے ہیں. صاحب ابن یزید رضی اللہ 21 رکعت پڑھانے کا حکم دیے تھے. ٹھیک ہے, یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 21 رکعت الحمدللہ. تو یہ شیخ ناصر الدین البانی اس کی سند کو صحیح قرار دے رہے, اور عرب کے شیخ ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا. تو الحمدللہ ہم نے اب تک کتنے حدیثیں پیش کر دی؟ 4. اور ایک بھی کوئی بھی جو ہے نا دنیا کا کوئی بھی شخص اس 4 حدیثوں کو میں سے کسی ایک حدیث کو بھی ضعیف ثابت نہیں کر سکتا, اور نہ کسی راوی پر انگلی اٹھا سکتا ہے. پورے کے پورے راویاں ثقہ ہے, اور خود گھر کی گواہی ہم دے دیے. شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دے دیا الحمدللہ. تو یہ ہو گئے 4 حدیثیں. اب انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, جو جلیل القدر محدثین ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, یزید ابن رومان سے روایت کرتے ہیں کہ یزید ابن رومان کہتے ہیں ہم نے عمر رضی اللہ عنہ کے حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں لوگ 20 رکعت 23 رکعت جو ہے تراویح پڑھتے تھے. 20 رکعت تراویح 3 رکعت وتر, 23 رکعت پڑھتے تھے, اور 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر تھے اس میں شامل. ٹھیک ہے, اب یہاں دیکھ سکتے ہیں یزید ابن رومان وہ راوی ہے جو صحیح مسلم کے راوی ہے, اور آپ صحابہ کا زمانہ پائے, اور یہاں تک کہ وہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں سما بھی ثابت ہے, روایت بھی کر رہے ہیں. تو صحابہ سے بیٹھ کر صحابہ سے علم حاصل کرے, صحابہ سے حدیثیں نقل کر رہے ہیں, اور ان کے درمیان کوئی راوی نہیں ہے. امام مالک ڈائریکٹ یزید ابن رومان سے روایت کر رہے ہیں الحمدللہ. اور یہی حدیث کو احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آپ خود اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ یزید ابن رومان جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں لوگ 20 رکعت تراویح اہتمام کرتے تھے, اور احمد ابن حنبل اسی قول کو پسند کرتے تھے الحمدللہ. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود اس کے قائل نہیں تھے. جو اہل حدیث حضرات جو حضرت عمر رضی اللہ سے جو محمد ابن یوسف راوی ہے اس میں جو توبہ کر لیے تھے بعد میں, وہ 11 رکعت کی روایت پیش کرتے, جبکہ وہ محمد ابن یوسف جب بھی توبہ کر لیے 11 رکعت سے. لیکن ہمارے یہ بھائی ابھی تک پھر وہ 11 رکعت ہی پکڑ کے رہی ہیں, کیونکہ جو بولنے والا ہے وہ توبہ کر لیا میرے بھائی. ابھی تک یہ لوگ جو ہے اس کا جو مرکز جتنی 11 رکعت کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جتنی روایتیں ہیں اس کا مرکز راوی ایک ہی ہے, محمد ابن یوسف سے سب جو 11 رکعت ذکر کر, اور وہی توبہ کر لیے جب تو پھر رہا کیا بھائی, بچا کیا. محمد ابن یوسف نے خود 20 رکعت تراویح کی طرف رجوع کر لیا, اور 20 رکعت تراویح مصنف عبد الرزاق سے ہم نے صحیح سند کے ساتھ پیش کر دیا, اس کو شیخ ناصر الدین البانی نے بھی صحیح قرار دے دیا. چلو الحمدللہ. تو ہم نے موطا امام مالک سے روایت پیش کر دی, اور موطا امام مالک کی سند بھی صحیح ہے, اور اس کے امام مالک تو امام مالک ہی تھے, یزید ابن رومان صحیح مسلم کے راوی ہے. تو الحمدللہ. تو یہ بات, اور احمد ابن حنبل جیسے مجتہد فقیہ محدثین اس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں, تو کیا ان کو نہیں معلوم تھا کیا یہ روایت منقطع ہے؟ بہرحال تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے, یہ لوگ بہانے بہت بناتے ہیں روایت. بہرحال اب ہم آپ کو جو اس روایت کی طرف لے کے آئیں گے جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ حدیثیں لائی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کے زمانے میں لوگ 20 رکعات پابندی سے پڑھتے تھے. تو یہ حدیث لانے کے بعد پھر اپنی کتاب میں نقل کر رہے ہیں, یہاں حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو, کہ اپنی خود کتاب میں نقل کرتے ہیں صحابہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پر امت کا اجماع ہے الحمدللہ. اور انہوں خالی نہیں بول رہے بلکہ حدیثوں کو نقل کر رہے ہیں صحیح سند کے ساتھ, اور پھر بعد میں اجماع نقل کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے کافی دلائل دے چکے ہیں, یہ المغنی میں جو ہے حوالہ دے رہے ہیں ہم آپ کو الحمدللہ. تو یہ ساری جو ہے حوالے. اب اہل حدیث حضرات تھوڑے کیا کرتے ہیں, تھوڑے تعصب بھرے بھی لوگ رہتے ہیں, کیا کہتے ہیں نہیں ملا علی قاری تو حنفی ہے. ارے بھائی حنفی ہو یا کوئی بھی ہو, وہ حدیث کے سند کے ساتھ پیش کر رہے ہیں بات, محدثین کے اقوال پیش کر رہے ہیں, صحیح سند کے ساتھ حدیثیں پیش کر رہے ہیں. لیکن وہ تو جو ہے خالی جو ہے لوگ ایک تھوڑے اندھے مقلد ہوتے ہیں ہمارے اہل حدیث حضرات میں بھی, کہ بس انہوں کچھ بول دیا اہل حدیث حضرات تمام روایتیں ضعیف, تو انہوں بھی ضعیف بولنے لگے. تو یہ اس کو ایسی تقلید کو اندھی تقلید کہا گیا. ٹھیک ہے, اور ہم جو تقلید کرتے ہیں الحمدللہ علامہ بصیر, اللہ تعالیٰ جس کو بصیرت دیا, تفقہ دیا, فقاہت دیا, ایسے لوگوں کی ہم تقلید کرتے ہیں. تو ہم کو برا بھلا کہا جاتا ہے, لیکن اب ہم کیا کریں. ابھی دیکھیے ہم آپ کو مولا علی قاری کا نام لیے تو بیچارے چڑ جاتے ہیں. ابھی ہم ایسے علماء کا نام پیش کریں گے جو اہل حدیث حضرات بھی ان کے قائل ہے, اور بہت ان کی تحقیق میں جانتے اور مانتے ہیں.
جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو بدعت کا خاتمہ کر رہے تھے، تو اب دیکھو شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، اور یہ 20 رکعت تراویح سنت ہے، اور یہ مہاجر و انصار کے درمیان جو ہے آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، اور کوئی بھی مہاجر و انصار میں کسی نے اس کا یہ 20 رکعت تراویح کا انکار نہیں کیا۔ تو الحمدللہ یہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے جو اہل حدیث مانتے ہیں۔ چلیے آ جائیے، اب ہم وہ محدثین کے نام پیش کریں گے جو اہل حدیث جو بڑی محبت کرتے ہیں، سیاستہ بولتے ہیں ہم امام ابن ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر، امام بخاری کے زمانے کے پیریڈ کے عالم ہیں، کیا کہتے ہیں، اکثر اہل علم 20 رکعت تراویح کے ہی قائل ہے، اور حضرت عمر حضرت علی کے ہی قول پر 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، قائل ہیں الحمدللہ۔ اور پھر وہاں پر نام بھی گنوائے، سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک جیسی امیر المومنین، امام بخاری جس کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن مبارک غیر مقلد، بہت رفع دین میں بہت ان کا نام لیتے ہیں، آج 20 رکعت تراویح میں جو ہے عبداللہ ابن مبارک کو بھی چھوڑ دیے نا، نفس کی تقلید اور کچھ نہیں۔ تحقیق کرو میرے بھائی، تحقیق کرو، ہم جو حدیثاں دیے 4 5 صحیح سند کے ساتھ حدیثاں دیے، وہ آپ کے علماء بھائی تحقیق کرو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہم آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، شیخ ابن تیمیہ، سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک بھی جو ہے 20 رکعت تراویح کے قائل تھے، اور امام شافعی کہتے ہیں الحمدللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، 20 ہم نے شہر مکہ کو 20 رکعت پر ہی پایا۔ کون ہے یہ 150 میں آپ کا انتقال ہوا، 150 میں آپ کی پیدائش ہے، سوری، تو آپ 150 میں آپ کی پیدائش ہے، آپ جو ہے اہل مکہ کو جو 20 رکعت پر ہی پایا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی چلیے اب آگے بڑھتے ہوئے ہم جو ہے نا عبد البر رحمۃ اللہ علیہ بھی، ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد ابن حنبل، اور جو ہے سارے اسلاف جو ہے 20 رکعت ہی کے قائل تھے الحمدللہ ہم نے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا اقرار کر چکے کہ تراویح سنت ہے بلا اتفاق، یعنی اجماع ہے 20 رکعت تراویح پر الحمدللہ۔ دیکھو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اجماع نقل کیا، بلا اتفاق 20 رکعت تراویح ہے، بلا اتفاق، کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے اس میں۔ آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، میری بات پہ بھروسہ نہ کرو، میری تقلید نہ کرو میرے بھائی، محدثین ان اسلاف کے اقوال پیش کر رہا ہوں، جو محدثین جو اسلاف کی جو ہے آپ جو ہے حدیث کی جرح تعدیل پیش کرتے ہیں، حدیث کے صحیح ضعیف میں ان کے اقوال کو لیتے ہیں، انہی کے اقوال کی وجہ سے حدیث کو صحیح ضعف کہا جاتا ہے، انہی کے اقوال سے لوگ جو ہے معتبر راوی ہے یا ضعیف ہے راویوں کی پہچان ہوتی ہے، پھر اسی راویوں کو آپ جو جھٹلا دیتے ہیں، ایک ٹائم پہ سچا مانتے ایک ٹائم پہ جھوٹا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ جو منافقت ہمارے اندر نہیں۔ ہم الحمدللہ اب ایسی ایک آخری دلیل پیش کرنے لگا ہوں کہ الحمدللہ علامہ مصنف ابن شیبہ جو امام بخاری کے استاد ہے، اور استاد اپنی کتاب میں جو ہے حضرت عطا ابن رباح سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ عطا ابن رباح فرماتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے اور تابعی کے زمانے میں لوگ 20 رکعت ہی پڑھتے تھے، ہم نے 20 رکعت ہی پڑھتے ہوئے پایا۔ یہ عطا ابن رباح کون ہے؟ آپ زبیر علی لیزئی جو غیر مقلد عالم ہیں، وہ ان کی خود تحقیق کر لو، تحقیق دیکھ لو، عطا ابن رباح وہ عالم ہے، وہ محدثین ہے، تابعی وہ شرف ہے، اتنے بڑے تابعی ہے، 200 صحابہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہے الحمدللہ۔ ہم ایسی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کو خود اہل حدیث کی تحقیق بتائیں گے، وہ 200 صحابہ سے ملاقات حاصل ہے۔ پھر بھی آپ کہیں گے نہیں 11 رکعت ہی سے، بھائی آپ جو ہے نا اسلاف پہ بھروسہ مت رکھو، آپ جو ہے پھر ہم کو بولو آپ، تو یہ جو میرے بھائی یہ جو ہے نا تراویح 20 رکعت پہ امت کا اجماع ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان کب تک رہوں بتا نہیں، میرے جانے کے بعد ابو بکر عمر رضی اللہ کی طرف اشارہ کرے، ان دونوں کی پیروی کرنا، اور میرے جانے کے بعد میرے خلیفہ کی بھی کیا فرمائے، میرے اور میرے خلیفہ کی سنت کو تم مضبوطی سے تھامے رہنا۔ لگا ہمارے اہل حدیث حضرات بھائی کہتے نہیں، ہم کو تو جو ہے 11 رکعت حدیث سمجھ میں آئی، 20 رکعت تراویح جو ہے حدیث سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ بعض لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ یہ تو عمر تعالیٰ کا عمل ہے، ہم کو تو نبی کا کلمہ پڑھے۔ میرے بھائی ذرا عقل سے کام لو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، اور اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، عمر جو بولتے ہیں حق بولتے ہیں۔ تو سارے صحابہ جس چیز پر متفق ہو جائے، صحابہ کا اجماع ہو جائے، وہ خود اجماع ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، جو مومنوں کے اجماع کو چھوڑیں گا، مومنوں کی راہ کو چھوڑیں گا، ہم اس کو ادھر ہی کریں گے جو جا رہا ہے جہنم کے آگ میں دردناک عذاب ہے۔
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعات تراویح جو ہے پڑھائی ہے، اور اس کو صرف اس بہانے سے لوگ 11 رکعت کی جتنی بھی روایتیں ہیں اس کا راوی مرکزی راوی محمد ابن یوسف ہے، اور جو بھی دیکھنا ہے دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں اب کوئی غیر مقلد ایک ابن خزیمہ کی روایت پیش کرتے ہیں، جو ایک عیسیٰ ابن جاریہ ہے، اس میں ایک راوی عیسیٰ ابن جاریہ، وہ تو منکر روایت منکر الحدیث تھا، وہ ایسی روایتیں پیش کرتے ہیں جمہور اجماع کے خلاف، جو شاذ ضعیف روایت ہے، مردود، محدثین اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری تحقیق، ہماری بات نہیں ہے محدثین کی بات۔ تو یہ صرف حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ائمہ، 4 ائمہ سے سب بغض کا نتیجہ ہے کہ وہ امت کے اجماع کو چھوڑ دی بیٹھے، اور صحیح حدیثوں کو اور اللہ کے نبی کی وعید کی، اللہ کے نبی فرمائے میری امت 72-73 فرقوں بڑھ جائیں گی۔ تو صحابہ پوچھے اللہ کے رسول پھر جنت میں جانے والی جماعت مان علیہم اصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے منہج پہ جو رہیں گی وہ جماعت جنت میں جائیں گی۔ لیکن اہل حدیث حضرات کہتے ہیں ہم کو صحابہ کا منہج نہیں چاہیے، صحابہ کے طریقے پہ ہم نہیں رہیں گے، ہمیں صرف نبی کا طریقہ کافی ہے۔ یہی اہل قرآن بھی کہتے ہیں ہم قرآن کافی ہے، ہم وہ کافی ہے۔ بہرحال یہ لوگ میرے بھائی آج بھی اللہ نے موقع دیا ہے، ہماری دلائل کو دیکھے، تحقیق کرے، اندھی تقلید نہیں، تحقیق کرے، ٹھیک ہے، تحقیق کر کر انشاءاللہ عمل کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔